ایک تحریر کسی دوست نے بھیجی، اس کے اوپر وہ کافی لمبا وہ پرچہ کاٹا ہوا تھا دعوت اسلامی کے خلاف اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف، کہ دعوت اسلامی والوں نے دیکھو جی یہ عرس شروع کر دیا حضرت معاویہ کا، انہیں مثالی شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کے فیض کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ حضرت علی کی مخالفت ہے، یہ جناب منافقت ہے، یہ جہالت ہے، اس طرح کی باتیں۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک آج کا جو پیر ہے تان کرنے والا صحابہ پہ، تفصیلی جو پیر ہے مولوی ہے، اس کا تو عرس بھی ہے، اس کا فیض بھی ہے، وہ مثالی بھی ہے، لیکن صحابی رسول معاذ اللہ وہ مثالی شخصیت نہیں ہے، ان کا فیض بھی نہیں ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ حضرت معاویہ کا عرس کرنا جو ہے یہ حضرت علی کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت الحمدللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شان بہت بلند سمجھتے ہیں، اور جو حضرت معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں لائے اسے بدعتی، گمراہ اور بدبخت لعنتی سمجھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے خود یہ مسئلہ چھیڑا، حضرت معاویہ پہ تان کر کے یہ ماحول پیدا کیا، اب یہ جلتے رہتے ہیں، خود ذمہ دار ہیں یہ۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم اہل سنت حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، اور بزرگوں نے فرمایا کہ معاویہ کا دفاع کرنا، معاویہ تو ستر لاصحاب النبی، کہ معاویہ صحابہ رسول کے لیے ستر ہیں، ایک پردہ ہیں، اس لیے معاویہ کا دفاع کرنا پورے مقام صحابیت کا دفاع کرنا ہے۔ تو اس میں حضرت علی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ سمجھے تو اس کے اپنے دماغ کا فطور ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت معاویہ مثالی شخصیت ہے یا نہیں، ان کا فیض جاری ہے یا نہیں ہے، ادھر صحابی بھی ماننا، ادھر کہنا فیض بھی جاری نہیں ہے، تو پھر تم نے مقام صحابیت کو کیا سمجھا ہے؟ رسولہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا رآنی او رآ مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی دوزخ حرام کر دے گا۔ تو یہ فیض مصطفیٰ نہیں ہے کہ جو صحابی کو دیکھے اس پر بھی دوزخ حرام ہے، تو جو حضرت معاویہ کو دیکھتا اس پر بھی دوزخ حرام ہو جاتا تھا رسولہ کے فرمان کے مطابق۔ تو یہ فیض نہیں ہے، ہر صحابی کا فیض جاری ہے۔ صحابیت کو کیا تم نے مانا، کیا سمجھا تم نے مقام صحابیت کیا ہے؟ اگر صحابی کو بے فیض کہتے ہو، اپنے آج کے جو لنڈے پیر ہیں، لنڈے مولوی ہیں، وہ تو فیض والے ہیں، اور جو صحابی رسول ہے وہ فیض والے نہیں ہیں۔ مثالی شخصیت اور کون سی ہوگی؟ حضرت معاویہ وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے یہ دعا دی، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، کیا یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ اتنے صحابہ میں سے کاتب رسول ہونا یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق نے انہیں اپنے دور میں بہار رکھا، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ حضرت عثمان نے انہیں بہار رکھا، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے انہیں اپنا بھائی کہا، ان کی عمارت کی تعریف کی، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ حضرت امام ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امیر المومنین بنا دیا، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ پورا عالم اسلام ان کی خلافت پر متفق ہو گیا، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ امن قائم ہو گیا، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ اسلام کی حدیں جو ہے وہ محفوظ تھیں، فوج کی اصلاح ہوتی تھی، مال غنیمت آتا تھا، کلمہ حق بلند تھا، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ 20 سال تک مسلمان خون ریزی سے بچے رہے، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ حسن و حسین ان سے راضی رہے، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ پورا بنو ہاشم کا خاندان ان پہ راضی تھا، ان کے پاس جایا کرتا تھا، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ اور وہ 12 خلفاء میں سے ہیں جو رسولہ نے فرمایا کہ قریش میں سے 12 خلفاء ہوں گے جن کے دور میں دین بلند رہے گا، ان میں سے ہیں، تو یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ ان کی بادشاہ کو تورات کے اندر، کتابوں کے اندر رسولہ کی بادشاہ کہا گیا، ملک ہو بھی شام، یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ 2 نام اس دور کے اندر ایسے ہیں، ایک نام علی، ایک نام معاویہ۔ اگر ذکر علی کرو چہرہ لٹک جائے تو سمجھو یہ خارجی ہے اور اس کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، اور ذکر معاویہ کرو اگر چہرہ بدل جائے تو سمجھو یہ رافضی ہے، اس کے دل کے اندر بغض صحابہ ہے۔ تو یہ مثالی ہونا نہیں ہے؟ تو یہ مثالی ہونا نہیں ہے کہ نام معاویہ دل میں چھپی صبائیت کو نکال کے باہر کر دیتا ہے؟ اور مثالی کسے کہتے ہیں؟ اور حضرت امیر معاویہ کے مثالی شخصیت ہونے کی یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب امیر اہل سنت نے حضرت معاویہ کے نام کا نعرہ لگایا تو اہل سنت میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے، صحابہ سے بغض رکھنے والے، تفضیلی قسم کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ تو کیا آپ بھی حضرت امیر معاویہ مثالی شخصیت نہیں ہے؟ اور اس بات پہ بھی بڑا جلتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ فیضان معاویہ جاری رہے گا؟ حضرت معاویہ کا کون سا فیضان ہے؟ تم نے پھر صحابیت کو کیا سمجھا، صحابیت کے مقام کو کیا سمجھا کہ اگر صحابی کا کوئی فیضان نہیں ہے تو؟ رسول اللہ نے فرمایا رآنی او رآ مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہر صحابی کا فیض ہے کہ جو اسے دیکھنے والا ہوتا تھا اس پر بھی اللہ دوزخ حرام فرما دیتا تھا۔ تو حضرت معاویہ کو جو دیکھتے تھے لوگ،
ان پر اللہ تعالیٰ دوزخ حرام فرماتا تھا، تو یہ فیضان نہیں ہے حضرت معاویہ کا؟ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا صحابی جہاں بھی دفن ہوگا قیامت والے دن اس علاقے والوں کا قائد بن کے اٹھے گا۔ حضرت معاویہ دمشق کے اندر مدفون ہے، قیامت کے دن اہل دمشق کے وہ قائد بن کے اٹھیں گے۔ تو یہ فیضان معاویہ نہیں ہے؟ 163 حدیث کو رسول اللہ سے روایت کرنے والے ہیں، اور وہ 163 حدیث امت تک پہنچی، تو کیا یہ حضرت معاویہ کا فیض جاری نہ ہوا؟ اور وہ جو حدیث پاکہ بخاری شریف کی جو اہل سنت کے عقیدے کو واضح کرتی ہے، اور یہ لوگ اپنی فضیلت میں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانا قاسم اللہ یؤتی، کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، میں قاسم ہوں، راہ مجھے دینے والا ہے۔ تو اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے بھی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تو یہ کیا حضرت معاویہ کا فیض نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے۔ تو جو شخصیت ہادی بھی ہو مہدی بھی ہو ہدایت کا ذریعہ ہو تو اس کا فیض کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک هم الراشدون، حضور کے تمام صحابہ راشد ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، وہ سیدھے رستے پہ ہیں۔ اور یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ سمندر کے اندر سب سے پہلے جہاد کرنے والا جو لشکر ہوگا میری امت کا اس پر جنت واجب ہوگی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک حضرت معاویہ کی منقبت ہے اور آپ کے مثالی شخصیت ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کے فیض جاری ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کے طریقے پہ عمل کرے گا اس کا بھی جاری کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے بحری جنگ کا آغاز کرنے والے، بحری بیڑا بنانے والے، بحری فوج تیار کرنے والے معاویہ ہیں۔ قیامت تک مسلمان جتنی بھی بحری جنگیں کریں گے، جہاد کریں گے، اس کا ثواب بھی حضرت معاویہ کو ملتا رہے گا، اور یہ حضرت معاویہ کا فیض ہے جو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اور جن جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا، روم کے علاقے، افریقہ کے علاقے، جہاں جہاں تک اسلام پہنچا، لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس کا فیض بھی، اور ان کی آگے نسلیں کلمہ پڑھ رہی ہیں، یہ بھی حضرت معاویہ کا فیض ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسوں کے لیے بڑا کسی نے کمال لکھا کہ علی سے عشق کرے معاویہ سے وفا نہ کرے، علی سے عشق کرے معاویہ سے وفا نہ کرے، اہل سنت میں ہوں ایسے منافق خدا نہ کرے، اہل سنت میں ایسے منافق خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں ہر بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، طریقہ اہل سنت پہ قائم فرمائے۔ السلام علیکم۔